سبحان اللہ، کیا خوبصورت آخر میں تمنا کی ہے کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے، کہ پھول کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ کہتے ہیں نا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی سیدی اعلیٰ حضرت کو یہ موقع دیا جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کچھ اس طرح فرمایا بھی کہ اگر قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا ہے رضا نعت سناؤ تو میں یہی والی نعت سناؤں گا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ اور انشاءاللہ ایک عاشق رسول بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا کہ رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی ہے جاں تمہارے لیے، رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا وہ ہو وہاں تمہارے لیے۔ انشاءاللہ یہ مرتبہ ان بزرگوں کو انشاءاللہ ملے گا، اور اللہ کرے کہ ان کی اس محفل میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ بہرحال بہت ہی کمال کا کلام ہے، اور جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جو اختیارات دیے، جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر عطائیں کی، وہ ہم سنیں اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں، پیارے آقا سے محبت میں اور مضبوطی لائیں، نبی پاک کی عظمت میں اور اضافہ کریں، اور اس کے بعد یعنی ہمارے دلوں میں جو عظمت ہے اس میں اضافہ کریں، نبی پاک کی تعظیم میں اضافہ کریں، اور پھر ان کے احکامات اور ان کی بتائی ہوئی شریعت، ان کی سنتوں پر عمل بھی کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہم کچھ اس طرح جانیں گے کہ یاد رکھیے ناظرین کہ اختیارات کی علماء نے دو تقسیمیں کی ہیں، ایک اختیارات تشریعیہ ہے اور ایک ہے اختیارات تکوینیہ۔ میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ کچھ اختیارات وہ ہیں یعنی شریعت میں اختیار، کسی فرض کو کسی شخص پر یعنی کسی فعل کو فرض یا حرام قرار دے دینا، یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا، یہ اختیار کس کو ہوتا ہے؟ شریعت نے اگر کوئی حکم بیان کر دیا، مگر ہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے یہ اختیار بھی دیا کہ آپ شریعت میں بھی تصرف فرماتے، جس کے لیے جو چاہتے حلال فرما دیتے، جس کے لیے جو چاہتے منع فرما دیتے، اجازتیں عطا فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جانیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار کیسا عطا ہوا اور آپ نے اس کو استعمال کیسے کیا۔ دوسرا اختیار ہے، اس کو کہتے تکوینیہ۔ اس کی تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ کسی کو زندہ کرنا، مارنا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، کسی سے مصیبت دور کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے دونوں قسم کے اختیارات محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تشریعی اختیارات یعنی شریعت کے جو اختیارات ہیں، شریعت کے معاملات میں جو اختیارات ہیں، اس کی بھی علماء نے مزید دو قسمیں کی ہیں، دو کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ ذرا آج توجہ سے سنیے گا، یہ تفصیل سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد واقعات کی طرف ہم آئیں گے کہ حکم عام میں سے کسی کی تخصیص کر دینا، یعنی کسی کے لیے عام کوئی حکم ہو، اس کو کسی کے لیے خاص کر دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا۔ اس کی انشاءاللہ بھی اب واقعات سنیں گے تو مزید بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اس کی دوسری قسم علماء نے یہ بیان کی کہ کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کی نسبت اپنی طرف کر دینا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ تو رب عز و جل کے اختیار میں ہے، اور رب عز و جل فرماتا ہے، مگر کئی مقامات پر قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو حلال کرنے کی یا حرام کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور رب نے قرآن میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ پچھلے دن پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جسے حرام کر دیا ہے کس نے؟ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یعنی حرام کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا شراب اور مردار اور سور اور بتوں کا بیچنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ میرے بیچ اسلامی بھائی، یہ وہ اختیار ہے جو تشریعی اختیار کی ایک اور قسم علماء نے بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بہت ساری باتیں علماء نے بیان کی، مگر یقین مانیں میں ایک بات ضرور کروں گا انشاءاللہ آگے جا کر کہ جو صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اختیارات مصطفیٰ پر جو اپنی بہار شریعت میں جملے لکھے ہیں، ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اب دوسرے اختیارات جو ہیں تکوینی، جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ کسی کو زندہ کر دینا، کسی کو مار دینا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، آسمان و زمین کے جو معاملات ہیں اس میں تصرفات فرمانا، وہ بھی نبی پاک کو اللہ کریم نے اختیارات عطا فرمائے۔ اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں جو کمال کے الفاظ لکھے ہیں، ذرا سنیے گا
اور دل کے کانوں سے سنیے گا. یقین کریں جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں. تمام جہان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے. جو چاہیں کرے، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہے واپس لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں. تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. تمام زمین میں ان کی ملک ہے، تمام جنت میں ان کی جاگیر ہے. ملکوت السماوات والارض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں. جنت و نار کی چابیاں، کنجیاں جو ہیں دست اقدس میں دے دی گئیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. دنیا اور آخرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام کر دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. پھر کیوں نہ ہم جھوم کر کہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کیا بات ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک میرے مالک، میں تو مالک میرے مالک، میرے مالک میرے داتا میرے سرور میرے رہبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تاج الشریعہ لکھتے ہیں نا، ہیں بھری کیا ہے وہ، جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جہاں بالی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بالی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. میرے آقا مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے. آج ہم ان کے اختیارات کا ذکر بھی کریں گے اور اس امید کے ساتھ کریں گے، اس تمنا کے ساتھ کریں گے حضور آپ مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. ہم غلام آج آپ کا ذکر خیر جب کرنے جمع ہوئے حضور، ہمیں بھی آپ کو جو عطا کی گئی جنت، اس کے اختیارات عطا کیے گئے، ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا کر دیں، ہمیں بھی اپنے عشق کی خیرات عطا کر دیں. جہاں بالی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بالی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ساری عطائیں رب نے آپ پر کی ہیں، آپ کو یہ سارے اختیارات آپ کے رب نے عطا کیے. ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام، گناہ گار بھی ہیں تو آپ کے. حضور آپ مختار کل ہیں، ہمیں بھی اپنے در کی خیرات عطا کر دے، عشق کی خیرات عطا کر دے، اپنی سچی غلامی کی خیرات عطا کر دے اور اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جائیے گا. جہاں بالی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بالی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار
کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دے۔ حضور نظر فرما دے نا، تو یہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل ہزار کج، بڑی مشکلیں ہوں کسی کی قسمت میں، کسی کی تقدیر میں، مگر آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس وہ پل میں کیا سے کیا کر دے۔ ضرور انشاءاللہ ہم پر کرم ہوگا۔ اسی شوق کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ آج آپ نے سلسلہ دیکھنا ہے کہ کمال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے با کمال ہیں، میرے آقا کو اللہ کریم نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف مبلغین بھی موجود ہیں اور ہم مختلف زبانوں میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اس کلام کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔